بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر باہر چارپائی پر لیٹی تو مجھے زرینہ کے گھر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں یکدم سے اٹھی اور دیوار سے جھانکا۔ بے شرم بے حیا، بتا کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ رضیہ سائمہ کو بالوں سے پکڑ کر بولے جا رہی تھی۔ اماں میں اسے جان سے مار دوں گا، اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زرینہ کا بیٹا ماجد سائمہ پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کرتے ہوئے بولا جا رہا تھا۔ پڑوس میں بہا کر آنے والی لڑکی سائمہ کو جب میں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ یقیناً نہایت حسین تھی۔ وہ زرینہ کے سب سے بڑے بیٹے ساجد کی دلہن بن کر میرے پڑوس میں آئی۔ ساجد سعودی عربیہ میں مزدوری کرتا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد وہ سائمہ کو گاؤں میں چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ بظاہر تو سائمہ بہت اچھی اور نیک سیرت لڑکی لگتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ حرکات و سکنات سے مجھے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ وہ دوسرے گاؤں سے آئی تھی، اسی لیے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی اس کے متعلق کچھ خاص نہیں جانتا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی، زیادہ باتیں نہ کرتی، ایسا لگتا جیسے وہ تنہائی پسند ہے۔ وہ جلد گھل مل جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی ساس اور باقی گھر والوں کو بھی اس سے یہی شکایت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ہمارے گھر میں بس مٹی کی کچی دیواروں کا فاصلہ تھا۔ اب اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں میں مجھے کافی دلچسپی رہتی۔ میری بچپن سے عادت تھی لوگوں کے بارے میں جاننے کی، یہی کہ جیسے مجھے سائمہ کے متعلق بھی ہونے لگا۔ میں کبھی جو دیکھتی وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی کام کر رہی ہے تو میں دیوار سے تھوڑی بہت باتیں اس سے کر لیا کرتی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے بھی مجھ سے انسیت ہو گئی ہے۔ میرا حال پوچھنا اسے اچھا لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کے سسرال کی نہیں تھی۔ اسے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کے سسرال سے الگ ہو اور وہ اس سے دل کی باتیں کر سکے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر کسی پر بھی نہیں کھلتی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں اس کا حال دریافت کرنے اس کے گھر چلی گئی۔ کیا بات ہے سائمہ، تم کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی؟ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ کیا بتاؤں سریا باجی، اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی تو حالت اتنی غیر ہوتی ہے کہ کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ اب دیکھے نا، پچھلے 3 دن سے بستر پر پڑی ہوں۔ سائمہ نے مجھ سے کہا۔ وہ بیچاری تکلیف میں لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ گوری چٹی پھولوں جیسی لڑکی تکلیف کے مارے بالکل زرد ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ مجھے تو اسے دیکھ کر لگتا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ اسے کسی ڈاکٹر سے چیک ضرور کروا لینا چاہیے۔ پھر تم نے کبھی علاج نہیں کروایا؟ میں نے مشورہ دیا، لیکن اگلے ہی پل سائمہ کے ساتھ زرینہ کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ 3 دن سے یہ لڑکی پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہے، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ اچھا سائمہ، میں چلتی ہوں۔ زرینہ کی آوازوں نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں فوراً سائمہ سے معذرت کر کے اٹھی۔ میں سمجھ گئی کہ سائمہ کے پاس آنا زرینہ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میری عمر 35 سال تھی، سائمہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی لگتی تھی۔ عمروں میں فرق ہونے کے باوجود ہماری دوستی ہو گئی۔ اب آئے دن دیوار کے پار سے آوازیں آنے لگیں۔ کبھی سائمہ کو اس کی ساس باتیں سناتی تو کبھی دیور تو کبھی نند۔ ایک رات پیاس کی شدت کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں باہر مٹکے سے پانی پینے کی غرض سے باہر آئی کہ دیوار کے پار سے مجھے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے تمام گاؤں والے اندر ہی سوتے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، دیوار سے جھانکا تو ایک عجیب منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا سائمہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے آہستہ آہستہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ رات کے اس پہر جب سب گھر والے سو رہے ہوں تو سائمہ کو اوپر چھت پر جانے کی کیا پڑی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں چھت پر جانا عام بات تھی، لیکن سردیوں کے موسم میں چھت پر جانا میری بھی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیا تھا مجھے صحیح سے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ اسے آواز دے کر پوچھوں کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس وقت اس کے گھر والے سو رہے ہوں گے، میرا پکارنا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تو میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ چھت پر آئے، لیکن اسے کافی دیر ہو گئی۔ پھر میں اندر جا کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو رات والے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں فوراً اس کے گھر چلی گئی۔
میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ تم ٹھیک تو ہو سائمہ؟ میں نے فکر مندی سے اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی باجی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا طبیعت بوجھل تھی، کچھ دل عجیب سا ہو رہا تھا، سائمہ نے جواب دیا۔ کیا پہلے کبھی ایسا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں باجی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس نے بتایا۔ میرے آتے ہی اس کی ساس نے باہر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ صبح صبح منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلے آتے ہیں۔ زرینہ کی آواز آ رہی تھی، یقیناً یہ اشارہ میری طرف تھا۔ میں چپکے سے وہاں سے نکل گئی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا، میری سائمہ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ مجھے اس قدر عزیز ہو گئی تھی کہ میں اس کے بارے میں فکر مند رہنے لگی۔ وہ صوم و صلات کی پابند تھی، میں دیوار سے جھانکتی تو وہ کبھی نماز پڑھ رہی ہوتی تو کبھی قرآن۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ کافی دنوں کے بعد سائمہ میرے گھر آئی تھی، کیونکہ اس کی ساس کی شادی ہو گئی تھی۔ جبکہ اس کی ساس کہیں جاتی تو وہ فوراً میرے گھر چلی آتی۔ مجھے اس کا آنا بہت اچھا لگتا۔ تمہارے میکے میں کون کون ہے سائمہ؟ میں نے ایک دن اس سے پوچھا۔ سوتیلی ماں اور ان کے بچے ہیں، ابا تو کب کے چل بسے، سائمہ نے آرام سے بتایا۔ لگتا ہے تمہاری سوتیلی ماں کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں نے کریدنا چاہا، میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ ذرا سا مسکرا دی۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ مجھے بڑی زخمی مسکراہٹ لگی۔ اس طرح میں نے کافی سوال اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کیے، مگر وہ ہر سوال گول کر گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن بتا نہیں پا رہی تھی۔ رات کو تمہیں نیند تو ٹھیک سے آ جاتی ہے نا؟ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اس سے پوچھا۔ شاید مجھے اس رات والا واقعہ یاد تھا جب وہ چھت پر گئی تھی۔ جی آ جاتی ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ پھر میں تھوڑی دیر بیٹھی اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ اس رات والے واقعے کے بارے میں مجھ سے ضرور تذکرہ کرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں اس بات کو بھول گئی۔ ایک رات میرے شوہر وزیر کے سر میں درد تھا اور گھر میں سر درد کی گولی نہیں تھی۔ آپ رکیں، میں پڑوس میں دیکھ کر آتی ہوں، میں نے وزیر سے کہا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، اس وقت سب سو رہے ہوں گے، کون جاگ رہا ہوگا بھلا؟ وزیر نے کہا۔ چاہتا تو وزیر بھی یہی ہوگا کہ میں اسے گولی لا کر دوں، کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر رات کی اس پر اتنی سردی میں گھر سے باہر نکل کر پڑوس میں جانا بھی تو عجیب لگ رہا تھا۔ دیوار سے جھانک کر دیکھے شاید کوئی نظر آ جائے، میں نے کہا اور کمرے سے نکل کر دیوار کے پاس آ گئی اور جھانکا۔ وہاں پر اندھیرا تھا۔ مایوس ہو کر میں واپس جانے ہی والی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کوئی چھت سے اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اندھیرا تھا، مجھ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کون ہے۔ تھوڑا غور کیا تو وہ سائمہ تھی۔ میں حیران رہ گئی، پھر بھی میں نے اسے پکارا۔ میری آواز سن کر وہ دیوار کے پاس آئی۔ جی باجی، اس نے کہا۔ کیا بات ہے، تم اس وقت جاگ رہی ہو؟ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھا۔ جی باجی، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے کہا۔ وزیر کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اس کے سر میں شدید درد ہے، اگر تمہارے پاس سر درد کی گولی ہے تو بتا دو، میں نے کہا۔ وہ سست قدم چلتی ہوئی اندر گئی اور سر درد کی گولی لا کر مجھے دے دی۔ اس رات کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ سائمہ روزانہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو چھت پر چلی جاتی ہے، مگر کیوں؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، بس باجی، کبھی کبھار رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو چہل قدمی کے لیے چلی جاتی ہوں۔ چھت ہموار ہے نا، وہاں چلنے میں آسانی ہوتی ہے، نیچے تو جگہ جگہ پتھر ہیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، سائمہ نے بتایا۔ لیکن میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ آخر آدھی رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھت پر چہل قدمی کا مقصد کیا ہوگا؟ مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ نہیں بتانا چاہتی تو اس کی مرضی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سائمہ کا پیٹ دن بدن پھولتا جا رہا تھا۔ پہلے سوچا کہ اس کے متعلق سوال کروں، لیکن برا نہ لگ جائے یہ سوچ کر خاموش رہی۔ ایک دن میں چارپائی پر بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی کہ مجھے زرینہ کی آواز سنائی دی دیوار کے پار سے، اے لڑکی، یہ تیرا پیٹ کیوں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے؟ میں نے فوراً اٹھ کر دیوار سے جھانکا۔ زرینہ معنی خیز انداز میں سائمہ سے کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، وہ آج بھی پیٹ پکڑے جھاڑو دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا پیٹ نمایاں لگ رہا تھا۔ ہسپتال ہمارے گاؤں سے میلوں دور تھا،
سائمہ بیچاری کے لیے کون اتنی زحمت کرتا کہ میلوں دور اسے ہسپتال لے جائے یا پھر پیسے خرچ کرے۔ سائمہ کے بڑھتے پیٹ کو دیکھ کر گاؤں میں چیمو گویاں ہونے لگیں۔ لگتا ہے زرینہ کی بہو پیٹ سے ہے، پر شوہر تو یہاں نہیں ہے۔ آئے دن اس طرح کی باتیں عورتوں کی زبانی میں سنتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ بیچاری کا پیٹ تو ایسا ہو گیا جیسے اس کے پیٹ میں 9 ماہ کا بچہ ہو۔ ارے زرینہ بہن، اپنی بہو کا چیک اپ تو کروا لو۔ اس کے پیٹ کو دیکھ کر تو ہمیں عجیب خیال آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ دیوار کے پار سے میں نے ایک عورت کی باتیں سنی جو زرینہ سے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں غصے سے کھڑی ہوئی اور زرینہ کے گھر چلی گئی۔ اس بیچاری کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کا علاج کروائیں، آپ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے غصے سے زرینہ اور اس عورت سے کہا، تم ہمارے گھر کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہی ہو سریا؟ زرینہ بھی چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہا، کیونکہ ایک پاک دامن لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، یہ بات برداشت سے باہر ہے۔ میں نے جواب دیا۔ میرے دل میں بھی خیال عجیب سے آ رہے تھے۔ زمانے کو جواب دینا پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی مجھ سے آ کر بات کر رہا ہے کہ تمہاری بہو کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، بتاؤ میں کیا کروں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ زرینہ نے کہا، اگر اتنی ہی تنگ ہو تم تو عورتوں کی باتوں سے سب کا منہ بند کیوں نہیں کروا دیتی؟ لے جاؤ نا اسے ڈاکٹر کے پاس، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں نے کہا، ارے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میلوں سفر کی خواری سے اچھا ہے گاؤں کی دائی جمیلہ کے پاس لے جاؤ اپنی بہو کو، پھر ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو جمیلہ کو پتہ چل جائے گا، آخر 20 سالوں کا تجربہ ہے اس کے پاس۔ اتنے سالوں سے گاؤں کا ہر بچہ اسی کے ہاتھوں تو پیدا ہو رہا ہے۔ سامنے بیٹھی عورت نے مشورہ دیا، میرے سر میں درد ہے، شام کو اسے جمیلہ کے پاس لے جاؤں گی۔ زرینہ نے کہا۔ میں بھی غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے بنا ڈالا۔ گاؤں میں مغرب سے پہلے ہی رات کا کھانا بن جایا کرتا تھا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں سارے کام سے فارغ ہو کر باہر چارپائی پر لیٹی تو مجھے زرینہ کے گھر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں یکدم سے اٹھی اور دیوار سے جھانکا۔ بے شرم بے حیا، بتا کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ زرینہ سائمہ کو بالوں سے پکڑے بولے جا رہی تھی۔ اماں، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زرینہ کا بیٹا سائمہ پر لاتوں گھونسوں کی برسات کر رہا تھا۔ سائمہ زمین پر پڑی مار کھا رہی تھی۔ اس بیچاری کی درد سے حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر پاتی۔ میں بھاگتی ہوئی سائمہ کے پاس پہنچی۔ خدا کا کوئی خوف ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ ایک تو بیچاری پہلے سے اتنی تکلیف میں، اوپر سے آپ لوگ اسے مار رہے ہیں۔ میں نے سائمہ کی ڈھال بنتے ہوئے کہا، یہ بیچاری نہیں ہے، لے کر گئی تھی میں اسے جمیلہ کے پاس۔ جمیلہ نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں 7 مہینے کا بچہ ہے۔ ارے میرے ساجد کو گئے ہوئے 11 ماہ بیت کے 7 ماہ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ زرینہ منہ سے زہر اگل رہی تھی۔ زرینہ کی بات سن کر میں بھی سکتے میں آ گئی۔ میں ابھی اس کا گلا گھونٹ دیتا ہوں۔ زرینہ کے چھوٹے بیٹے حامد نے سائمہ کا دوپٹہ کھینچا اور اس کے گلے میں باندھ کر اس کا گلا گھونٹنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے شوہر وزیر کو آواز دی۔ وزیر میری آواز سن کر دوڑا چلا آیا۔ وزیر، اس بیچاری کی جان بچاؤ، یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ میں نے وزیر سے التجا کی تو اس نے آگے بڑھ کر حامد کو روک لیا۔ ہوش کے ناخن لو، پولیس کیس بن گیا نا تو ساری عمر جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ وزیر نے حامد کو سمجھایا اور دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے لے کر سائمہ کے اوپر پھینک دیا۔ یہ قتل میں غیرت میں آ کر رہا ہوں وزیر بھائی، کوئی جیل نہیں ہوگی مجھے۔ حامد نے غصے سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان سب کو دیکھ کر لگ رہا تھا یہ لوگ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں ہیں کہ سائمہ کو جان سے مار دیں۔ نہ جانے ان سب کی رگوں میں کیسی حوانیت تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ گنہگار ہے؟ وزیر نے پوچھا۔ شور شرابہ سن کر گاؤں کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جمیلہ کو دکھا کر آئی ہوں، اسی نے بتایا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ جمیلہ تجربہ کار دائی ہے، اس کی کہیں بات غلط نہیں ہوتی۔ زرینہ نے وزیر سے کہا، کسی کو جان سے مار دینا اتنا آسان نہیں ہے، پنچایت بٹھاؤ، ثابت کرو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایک دائی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر نے کہا۔ یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ میں تو میں بھی پڑ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ سائمہ کا سب کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو چھت پر جانا، میرے پوچھنے پر تسلی بخش جواب نہ دینا۔ کیا واقعی سائمہ گنہگار ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ دن کو تو وہ بہت نیک بنتی تھی، صوم و صلات کی پابند، لیکن رات کو اس کی حرکتیں واقعی مشکوک تھیں۔ میں اس کی حمایت میں بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ خود مجھے بھی اس پر شک ہو رہا تھا۔
कई बार मैंने साइमा को उल्टियाँ करते भी देखा था। तुम लोग साजिद को बुलाओ, उसे इत्तला दो, फिर वो जो फैसला करेगा वही माना जाएगा कि अपनी बीवी को मारना है या ज़िंदा रखना है। मैंने जानबूझकर कहा ताकि साइमा की जान बच जाए। गुनहगार वो थी या नहीं ये तो खुदा ही जानता था, लेकिन ये सच था कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। कभी मेरा दिल उसके हक़ में गवाही देता, कभी मुझे रात वाली बातें याद आती थीं। फिर गांव के दूसरे लोगों ने यही मशवरा दिया कि साजिद को बुलाया जाए, वो खुद ही फैसला कर ले क्योंकि वही इसका वाली वारिस है। 3 दिन के अंदर साजिद भागम भाग चला आया। उसकी इज्जत पर बात बनाई थी, वो कैसे ना आता। अब तक किसी ने साइमा को डॉक्टर के पास ले जाने की जहमत नहीं की। सब साजिद के इंतज़ार में थे। इन लोगों ने साइमा को उस कमरे में बंद कर दिया। मौका पाकर मैं खिड़की के पास गई और उसे पुकारा, साइमा बताओ, ये सब लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? न चाहते हुए भी मैंने उससे सवाल किया, मगर अंदर से साइमा का कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर मैं घर लौट आई। परेशानी से मेरा भी सर फट रहा था क्योंकि साइमा मेरे घर आती थी। इस तरह तो सब लोग मुझ पर भी शक करते कि इसकी इस कारस्तानी में मैं भी शामिल हूँ। साइमा के साथ मुझे अपनी इज़्ज़त की भी फ़िक्र थी। वज़ीर भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे उसे मुझ पर भी शक हो। जैसे ही साजिद गांव में दाखिल हुआ, लोगों का एक हुजूम उसके साथ उसके घर में दाखिल हुआ। न जाने लोगों को किसी की बर्बादी का तमाशा देखते हुए कौन सी तस्कीन मिलती है। साजिद ने गांव वालों से कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप लोग फ़िलहाल अपने घर चले जाएं। उसकी बात सुनकर सब अपने घर चले गए। मेरी भी जान पर बन आई थी कि अब साइमा का क्या होगा। मैं उसके लिए दुआ कर रही थी। साजिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। जब इज़्ज़त पर बात बन जाए तो इंसान की हालत ऐसी ही होती है। घर में एक साजिद ही था जो दूसरों से अलग मिजाज का था। साजिद ने फैसला किया कि वो साइमा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, वहीं से पता चलेगा कि पेट में बच्चा है या नहीं। साजिद से मुझे इसी अक्लमंदी की तवक्को थी। वो थोड़ा अलग था। अगले ही दिन साजिद साइमा को लेकर हस्पताल रवाना हुआ। हस्पताल 4 घंटे की मुसाफत पर था। साजिद उसे लेकर टैक्सी पर गया। सारे गांव वाले उसकी वापसी के इंतज़ार में थे। इंतज़ार करते शाम हो गई। ज़रीना का घर लोगों से भरा हुआ था, जैसे कोई तमाशा लगा हो, सब देखने के लिए आए हों। बदचलन थी, इसीलिए तो सौतेली माँ ने जल्दी शादी करके घर से निकाल दिया और मुड़कर ख़बर भी नहीं ली। एक औरत ने कहा। मैं भी आकर ज़रीना के घर बैठ गई। दिल ही दिल में साइमा के लिए दुआ कर रही थी कि खुदा उसकी पाक दामनी साबित कर दे। मेरा दिल ये नहीं मान रहा था कि साइमा बदचलन है। हालांकि छत वाले वाक़े की मैं गवाह थी, मगर फिर भी वो मुझे मासूम और पाकीज़ा लगती। गांव की कुछ औरतों को भी साइमा के साथ हमदर्दी थी, मगर ज़्यादातर औरतें चस्का लेने के लिए बैठी हुई थीं। थोड़ी देर बाद साइमा का देवर माजिद मट्टी का तेल और माचिस ले आया। ज़रीना ने सवालिया नज़रों से देखा तो माजिद बोला, बस अम्मा, साजिद भाई को वापस आने दें। मैं इस औरत पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूंगा। हमारी इज़्ज़त के साथ खेलती है, कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें। सारी इज़्ज़त मट्टी में मिला दी, पूरे गांव में तमाशा लग गया हमारा। माजिद ने कहर आलूद लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट आ गई। क्या वाकई ये लोग साइमा को जला देंगे? मैंने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई तो बातों का शोर थम सा गया। सबकी धड़कनें जैसे साकित हो गई हों। साजिद साइमा को कांधे से थामकर अंदर ले आया। एक नज़र वहाँ बैठे तमाम लोगों पर डाली, फिर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। अरे, करवा लिया है मैंने इसका चेकअप। डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है। इस बेचारी की आंतें फूली हुई थीं, पेट बढ़ गया था। जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ये मर जाएगी। ऊपर से आप लोगों ने इस पर इतना तशद्दुद किया कि इसकी जान पर बनाई। मैं हैरान हूँ, आप लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? बिना कोई तस्दीक किए एक जाहिल दाई की बातों में आ गए। वो तो शुक्र है कि वज़ीर भाई ने मुझे फ़ौरन इत्तला कर दी। अगर मैं ना आता आप लोग तो इसे मार ही देते। ज़रीना और उसके बेटों को तो जैसे सांप सूंघ गया था साजिद की बात सुनकर। वो फिर कहने लगा, अम्मा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप जो इसे हज़मे की दवाई देती रही हैं, जानती हैं उसका इस पर असर क्या हुआ है। बेचारी की आंतें फूल गईं। आप कम अज़ कम कोई काम करने से पहले किसी से मशवरा तो कर लिया करें। इन जाहिल हकीमों और दाइयों की बातों पर यकीन करके न जाने आप साइमा को कब तक अज़ियत देती रहती। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर ने बता दिया, वरना ये बेचारी तो आपका नाम भी नहीं ले रही थी। खुदा का वास्ता है अम्मा, अगर ज़िंदगी में आसानी पैदा नहीं कर सकती थी तो कम अज़ कम इस बेचारी की ज़िंदगी को जहन्नुम तो ना बनाती।
मैं इसे कल हस्पताल ले जाऊंगा, इसका ऑपरेशन करवाऊंगा, फिर शहर में अलग घर लूँगा और साइमा को वहाँ ले जाऊंगा। अब अपनी बीवी को आप लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रखूँगा। साजिद ने अपनी माँ और भाइयों की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। गांव वाले भी शर्मिंदा होकर चले गए। जरीना और उसके दोनों बेटे भी अपने कमरों में मुंह छुपाए बैठ गए। मैं और वज़ीर यहीं खड़े थे। साजिद ने मटके से पानी भरकर साइमा को पिलाया। वो सुबह साइमा को लेकर शहर चला गया और वहाँ एक हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। साइमा की आंखें फूल गई थीं। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ। सुरैया बाजी, अब आपकी जिम्मेदारी है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके घर रहेगी। मैं नहीं चाहता घर में रहकर ये अम्मा के उल्टे सीधे इलाज का निशाना बने। अगले महीने में वापस आकर इसे ले जाऊंगा। जब तक मेरी साइमा आपके पास मेरी अमानत है, मैं इसका खर्चा आपको देकर जा रहा हूँ, साजिद ने कहा और साइमा को मेरे घर छोड़कर चला गया। मैं तो यही चाहती थी कि वो बेचारी मेरे पास रहे और मैं उसका ख्याल रखूँ। ऑपरेशन की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। उसके पेट की सफाई की गई थी, इस वजह से सेहत बहाल होने में वक्त लग सकता था। उसकी सेहत कुछ बेहतर हुई तो मैंने उससे छत वाले वाक़े के बारे में पूछा। कहने लगी, बाजी मुझे लगता था कि मेरे जुड़वां बच्चे पैदा होने वाले हैं। अब ऐसे में चहलकदमी करना तो ज़रूरी होता है। मुझे डॉक्टर ने बताया था, तभी मैं रात को छत पर जाकर चहलकदमी लाजमी करती थी। मैं तो औलाद की खुशी महसूस कर रही थी। मुझे एक दाई ने बताया था कि हमल ठहरने में अगर ज़्यादा वक्त लग जाए तो एक की बजाय 2 बच्चे होते हैं। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। मैं तो बच्चों का सोचकर चहलकदमी करने जाती थी, लेकिन घर वाले मजाक न उड़ाएं इसलिए उनके सामने न करती थी। वैसे भी छत पर फर्श लगी हुई थी सो मुझे आसानी होती थी और मेरे दर्द को भी आराम आ जाता था। साइमा ने रोते हुए बताया तो मुझे दुख हुआ। बेचारी ने अपनी तरफ से तो जुड़वां बच्चों का ख्याल कर रखा था, मगर बच्चों के बारे में दूसरों की बातें सुनकर उसका दिल हौलने लगता था। खैर, साजिद साइमा को लेकर शहर चला गया। आज साइमा साजिद के साथ शहर में खुश है। उसका एक बेटा भी है। मैं साइमा के मुतालिक सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ खुदा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।